خدا ان کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ میں اس لائق نہ تھا لیکن خدا نے مجھے اس لائق بنایا ہے. میں اس کی شکر گزاری کرتا ہوں. آمین. اور میرے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں خدا کو، خدا کے کلام کو جانتا ہوں، اس کے کلام کو بیان کرتا ہوں اور اسی کے نام سے جو کچھ میں نے پایا ہے اپنی زندگی میں اسی سے اور اسی کے نام میں پایا. آمین. اور میں اس کی شکر گزاری کرتا ہوں. آئے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے اور ہم اپنی لائف میں ایک بار پھر اس بات کو غور سے دیکھیں گے کہ ہماری چوائسز کیا ہیں، ہماری پرائورٹیز کیا ہیں، ہمارا کیا مقصد ہے اس زمین پر رہتے ہیں. یا ایک نیا شادی شدہ جوڑا ہے، خدا اسے برکت دے گا اور ان کی اولاد ہوگی اور ان کی اولاد کے لیے انہوں نے اپنی زندگی میں کیا مقصد بنایا ہے؟ یا صرف یہ ہے کہ ہمیں اس زمین کی آبادی کو بڑھانا ہے، بس شادی دی ہوئی ہے، خدا نے ہمیں ایک کیا ہے تو اب ہمیں اپنے خاندان کے آگے منہ رکھنے کے لیے کہ جی ہوں ساڑھے بچے بھی ہونے چاہیے، ایک بیٹا ہونا چاہیے، ایک بیٹی ہونی چاہیے، 2 بیٹے یا 1 بیٹی ہونی چاہیے. ایسا ہی یا ہمارا مقصد کچھ اور ہے. اور آج ہم خدا کے کلام میں دیکھیں گے کہ ہم کس لیے بلائے گئے ہیں، یا آج ہم اس جگہ بیٹھے ہیں ہمیں خدا نے کیوں بلایا ہے. یا ہمارے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے یا میں خود پیدا ہوا ہوں جس گھرانے میں، یا کیوں، کیا وجہ ہے. ہم حادثاتی طور پر پیدا نہیں ہوئے، ایکسیڈنٹلی نہیں ہو گیا کہ بھئی ایک آدمی تھا، ایک عورت تھی، ان کی شادی ہوئی تو میں پیدا ہو گیا، وقار پیدا ہو گیا. نہیں، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، ایک مقصد ہے خدا کا. ہم کسی مسلم فیملی میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، ہم کسی ہندو فیملی میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، میں امریکہ میں بھی پیدا ہو سکتا تھا، لیکن خدا نے پیدا نہیں کیا. یا آج آپ سب لوگ جس جگہ پہ ہیں، جس مقام پہ ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے، مقصد ہے خدا کا. یا خدا نے جس جگہ پر آپ کو لا کے کھڑا کیا ہے، خدا نے آپ کو، آپ کی اولاد کو جس جگہ پہ لا کے کھڑا کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے خدا کا. اور خدا کا کیا مقصد ہے؟ آئے ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے. پرانے عہد نامہ میں یشوع کی کتاب، اور بڑی ہی غور طلب بات ہے اور آج ہمیں سمجھنے کی، سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگیوں میں کام کرے تو اپنی زندگیاں خدا کے تابع بنیں، بمقصد زندگی گزارنا شروع کریں. بغیر مقصد، خدا کا کلام بتاتا ہے جس کے پاس کوئی نشان نہیں، وہ قوم جس کے پاس کوئی نشان نہیں، جس کے پاس کوئی گول نہیں، جس کے پاس کوئی ڈیسٹینیشن نہیں، وہ جو ہے وہ زمین پر آوارہ ہے. اس کے نوجوان، اس کی نوجوان نسلیں وہ اس زمین پر آوارہ ہے. اور آج شاید ہم بھی، ہماری اولاد بھی، اور ہم نے بھی، یا ہمارے باپ دادا نے بھی کیا کیا ہے. خدا کا کلام بتاتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں کیا کیا ہے؟ گناہ کیا ہے. کلام بتا رہا ہے، بنی اسرائیل سے خدا کلام کر رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں گناہ کیا ہے. انہوں نے من بھی کھایا ہے آسمانی، خدا نے ان کی زندگی میں کام بھی کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ خدا کی اس قدرت سے
محروم رہ گئے. لیکن آج جس وقت جس دور میں ہم بیٹھے ہیں یہ خدا کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمارے گناہ معاف کر دیے. آمین. ہم آگے کو گناہگار نہیں رہے. ہم ایسٹر سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہم گڈ فرائیڈے کو بڑا ہی افسردگی سے مناتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن ایک بڑا ہی فتح یابی کا دن ہے, کیونکہ اس نے انسان اور باپ کے درمیان جو دراڑ تھی اسے پورا کر دیا. آمین. تو آئے ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کیا مقصد ہے اور یشوع ہمیں کیا بتا رہا ہے, اور یشوع اپنی لائف کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے گھرانے کے لیے وہ کون سے ایسے فیصلہ لے رہا ہے, وہ کیا ایسا سٹیپ لے رہا ہے. آج ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے. جی صدر یشوع کی کتاب اور اس کا 24واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر ہم پڑھیں گے 15ویں آیت کے آخر تک. زور سے پڑھیے گا, بلند آواز. 24واں باب آیت 14ویں آیت اور 15ویں آیت. بس اب تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو اور ان دیوتاؤں کو دور کرو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے, اور خداوند کی پرستش کرو. اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اس سے جس کی پرستش کرو گے چن لو, خواہ وہ وہی دیوتا ہو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے, یا اموریوں کے دیوتاؤں جن کے ملک میں تم بسے ہو. اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جان پر خداوند کی برکت. آمین. 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 اب رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات. جی ریپیٹ کریں میرے پیچھے. اب رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات, سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے. آمین. یہ دل سے کہنا ہے. یشوع کہہ رہا ہے کہ رہی میرے اور اب میرے گھرانے کی بات, میں اور میرا گھرانہ, میں اور میری اولاد خداوند کی پرستش کریں گے. آمین. انگلش کی کتاب میں وہاں لکھا ہے می اینڈ مائی ہاؤس ہولڈ سرو, اور خدا کی خدمت کریں گے. آمین. میں اور میرا گھرانہ خدا کی خدمت کریں گے. اور رہی آپ کی چوائس کیا ہے, آج ہمیں یہ فیصلہ لینا ہے کہ ہم کس کی پرستش کر رہے ہیں. کیوں یشوع کہہ رہا ہے, کیوں اس نے خدا کو چن لیا ہے, کیوں اس نے ان دیوتاؤں کو نہیں چنا جن کو وہ بچپن سے دیکھتے آ رہا ہے کہ میرے باپ, میرا چاچا, میرے سارے خاندان کے لوگ ان دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں جو ملک مصر میں ہے. لیکن یشوع اس بات کو جانتا ہے کہ جو ہمارا خدا ہے وہ ان دیوتاؤں سے کئی زیادہ بڑا ہے. آمین. وہ نہ کبھی اونگتا ہے اور نہ کبھی سوتا ہے, وہ جانتا ہے یشوع اس بات کو. اور اگر ہم یشوع کی کتاب اور اس کے 14ویں باب کی پہلے آیت دیکھیں تو وہاں یشوع سے خدا ہم کلام ہو رہا ہے کہ یشوع بے دل نہ ہو, ہراساں نہ ہو, میں تیرے ساتھ ہوں. آمین. کیسی خوبصورت بات ہے کہ خدا ہم سے بول دے کہ تو پریشان نہ ہو, تو نہ ڈر, میں تیرے ساتھ ہوں. آمین.
نئے عہد نامہ کا ایک بڑا ہی زبردست، جب یسوع مسیح آسمان پر چڑھائے گئے، آسمان پر چلے گئے، اور یسوع مسیح کے بعد جو دوسرا زبردست جو خدا کا خادم گزرا ہے اس کا نام ہے پولس رسول. خدا نے اس کے درمیان ایک عجیب سی بیماری کو قائم رکھا ہے، اور کئی تشریحات بتاتی ہیں، کئی ایسے خادم ہیں جو اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے اسے مرگی کی بیماری تھی، کوئی کہتا ہے اسے کچھ بیماری تھی. جب بھی وہ کلام سنانے کھڑا ہوتا تھا تو کہتے ہیں وہ انکانشیس ہو کر گر جاتا تھا، وہ اس کو ہوش نہیں رہتا تھا کہ اس کو کیا ہو گیا. اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ دوبارہ کھڑا ہو کر پہلے سے بھی زیادہ قوت سے بھر کر خدا کے کلام کو بیان کرتا تھا. اور کلام میں لکھا ہے کہ میں نے 3 بار خدا سے التماس کی ہے کہ یہ جو بیماری ہے، یہ جو تکلیف ہے، یہ جو دکھ ہے، یہ میرے اندر سے خدا تو نکال دے، تو دور کر دے. اور تینوں بار خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے کہ میرا فضل تیرے لیے، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. آمین. جب ہم بیمار ہوں، دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، پوری قوم ہمارے خلاف ہو یشوا کی طرح، یشوا اپنے پوری قوم کے قبیلہ کے آگے سارے 12 قبیلوں کے سامنے کھڑا ہو کر پہاڑی پر چڑھ کے یہ بات کر رہا ہے بلند آواز کے ساتھ کہ اب تم نے یہ ڈیسیژن لینا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی طرح ان پرانی روایات پر چلو گے یا تم زندہ خدا کی پرستش کرو. آج ہمیں اور آپ کو فیصلہ لینا، ہمیں اپنے گھرانے کے لیے فیصلہ لینا. ہم جو پیرنٹس بنے ہیں، جب ہم خدا کے غلام، خدا بھی ایک تن ہوئے ہیں، ہسبینڈ اور وائف، تو ہم دونوں کو فیصلہ لینا ہے. کس کے لیے؟ نہ صرف اپنی نجات کے لیے بلکہ اپنی نسل کی نجات کے لیے. کلام میں لکھا ہے کہ خدا اپنے کلام کو پشت در پشت، آمین، قائم رکھتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہماری پشتیں سنور جائیں، ہماری نسلیں سنور جائیں. ایسے نہیں خدا یسوع مسیح نے 3 دن تک، لکھا ہے خدا کلام میں کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. وہ 3 دن تک عالم روا میں رہا. اور کہتے ہیں کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ تھے کہ اسے 3 دن لگے اس موت پر فتح پانے میں. آمین. اور اس نے اس عالم روا میں بھی کلام میں لکھا ہے کہ اس نے روحوں کو بچا لیا تاکہ آپ اور میں جو موت، آج ہم کہتے ہیں کہ اسی مار جانا ہے، مر گئے لوگ، لیکن خدا کے کلام کے مطابق خدا کے پلان میں موت نہیں تھی. خدا نے موت نہیں بنائی. یہ بات غور سنیے گا، خدا کے منصوبہ میں موت نہیں تھی، خدا نے زندگی بنائی تھی. کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے آدم کے نتھنوں میں کیا پھونکا؟ زندگی کا دم پھونکا. اور خدا نے اس سے کہا کہ جس دن تو نے باغ کے بیچوں بیچ میں جو درخت لگا اس میں سے کھایا تو کیا ہوگا؟ تو مر جائے گا. چوائس اگین، خدا نے چوائس دے دی، اسے راستہ دے دیا کہ بھائی وقار ادھر بھی جانا ہے، ادھر جائے گا تو یہ ہوگا، ادھر جائے گا تو ایسے ہوگا. اور انہوں نے کیا چنی؟ موت چنی. انہوں نے اس پھل میں سے کھایا. جی کیا آج آپ کو کوئی کہے کہ اس کو قتل کر دو تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں بھائی نہیں، مجھے جیل ہو جائے گی، مجھے پھانسی ہو جائے گی.
ایسا ہی ہے، جو عقل مند شخص ہوگا وہ یہی کرے گا۔ لیکن اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق دیکھیں تو ہماری چوائسز، ہمارے جو فیصلے ہیں، کیا وہ ہمیں زندگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں یا موت کی طرف، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے ہماری لائف میں۔ ہمارے زندگی کے فیصلے جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہم کیا فیصلے لے رہے ہیں۔ بچوں کی ایجوکیشن کے لحاظ سے فیصلہ لینا ہو، بچوں کی شادیوں کے لحاظ سے فیصلہ لینا ہو تو بڑی سوچ سمجھ کے لیں، خدا کے پلان کے مطابق خدا کی حضوری میں جھک کر لیں۔ جب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کے لیے بہو چنی، لڑکی چنی، تو اس نے اپنے نوکر کو بھیجا۔ تو نوکر نے کیا کیا؟ نوکر نے خدا کے حضور میں رکھا کہ خدا، میرے مالک نے اپنے بیٹے کے لیے بہو چننے کے لیے مجھے بھیجا ہے کہ جا میرے گھرانے میں سے میرے بیٹے کے لیے ایک لڑکی بیاہ لا۔ کہتا ہے خدایا مجھے اچھی لڑکی چاہیے۔ اور جب وہ اس شہر کے قریب پہنچا، اس علاقہ کے قریب پہنچا، تو اس نے خدا کے حضور میں دعا کی، گریہساری کی خدا کے حضور میں۔ اس نے کہا کہ خداوند جو لڑکی آئے گی جو مجھے اور میرے اونٹوں کو بھی پیٹ بھر پانی پلائے گی۔ تو پتہ نہیں اس کے پاس کتنے اونٹ ہوں گے، سینکڑوں کی تعداد میں، اور اونٹ ایک گلاس کا تو کچھ نہیں بنتا، یا ایک جگ سے یا ایک بالٹی سے کچھ نہیں بنتا۔ اور اس لڑکی نے اس کے تمام اونٹوں کو پانی پلایا، اور خدا نے اس لڑکی کو ابراہیم کی بہو کے لیے چن لیا۔ جب ہم اپنے فیصلے خدا کے حضور میں رکھتے ہیں، یا اپنے فیصلوں میں خدا کو شامل کرتے ہیں، یا اپنی ساری باتوں میں خدا کو کے سپرد اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، تو پھر خدا ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ آمین۔ خدا پھر کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، جیسا خدا یشوع کے ساتھ رہا ہے۔ جب موسیٰ کو جب خدا نے اپنے پاس بلا لیا، جب موسیٰ کو خدا نے کہا کہ او خود پہاڑی تے چڑھ کے دیکھ لے، تو اس شہر میں داخل نہ ہو پائے گا، اور یشوع جو ہے وہ گھبرا گیا کہ میں بنی اسرائیل کو کیسے اس ملک کے کنان میں لے کر جاؤں گا، اور خدا نے اس سے کلام کیا، یشوع تو ہراساں نہ ہو۔ آمین۔ تو آج خدا کا کلام میرے بہنوں، بھائیوں، عزیزوں، بچوں، بزرگوں، آپ سب کے لیے بھی، ہمارا خدا الفا اور اومیگا خدا ہے، وہ اول اور آخر ہے۔ وہ ہر وقت اپنے کلام کو پورا کرنے میں بیدار رہتا ہے۔ یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے، خدا نے یرمیہ کو رویا میں دکھایا، اور یرمیہ کو خدا نے کہا کہ میں ہر وقت اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے کیا رہتا ہوں؟ جی، بیدار رہتا ہوں۔ بیدار مطلب کیا؟ ایک دم ہر وقت ایکٹیو۔ پریشان ہے کہ کوئی بچہ ہو وہ اسکے دے نا، اور یار بچہ بیندہ ہی ہے، ان کو پھڑ پھڑ کے پڑھا بیندہ، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے ہوگی۔ میں ایک دن سوچ رہا تھا اس بات پہ، اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ میری جان خلوت خانوں میں غم کھاتی ہے۔ خدا کی جان خلوت خانوں میں غم کھاتی ہے کہ میرے بیٹے میری بیٹیوں کے جو فیصلے ہیں وہ ٹھیک نہیں۔ آج ہمارے فیصلے بہت ضروری ہے۔ آج کا دیا ہوا فیصلہ جو ہے ہمارا، وہ ہمارا کل کا ڈیسائیڈ کرے گا کہ کل کیا ہو۔
تو آج ہی ہمیں فیصلہ لینا ہے کہ میں اور میرا گھرانہ کس کی پرستش کریں گے؟ خداوند کی پرستش کریں گے. آمین آمین. آئے ہم ایک بار پھر بابلند اس حوالے کو دوبارہ سے پڑھیں گے. اب رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم خداوند کی پرستش کریں گے. آمین آمین. آئے اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں. Praise God. Hallelujah. Oh, wonderful Lord Jesus. میں چاہوں گا کہ جو بہن یا بھائی بزرگ دعا کروانا چاہتے ہیں، دعا کے گھر سے ہیں، تو پلیز اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں اور ہم آپ کے لیے خدا کے حضور میں دعا کریں. Hallelujah. Oh, wonderful Lord Jesus. Hallelujah. یسوع کے نام سے شکر گزاری کرتا ہوں. خدا ان بچوں کے لیے، اپنے بیٹے بیٹیوں کو چھو اور برکت دے. خدا تیرا فضل والا ہاتھ، تیری قدرت والا ہاتھ ان پہ بڑھا رہے. خدا تیرا آسمان یسوع مسیح کے نام سے ان بچوں پر بلا رہے. خدا اور یسوع کے نام میں ان کی ایجوکیشن میں خدا حفاظت دے کے بانی کرے، تعلیم و تربیت میں خدا حفاظت دے کے بانی کرے. یسوع مسیح کے نام میں ہم تیری شکر گزاری اور تیری تعلیم کرتے ہیں، تیری برکت کی دعا کرتے ہیں. یہ گھرانوں کے لیے برکت چاہتے ہیں. خدا یسوع مسیح کے نام سے خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ہاللویہ 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 ہاللویہ. بابا یا سادو بیا بابا اوریا بایا ساتیا راکھا بایا نکوریا ساتو رہا اویا کھانا بو یوسف. یسوع مسیح کے نام سے اب آپ اسمانی ہم تیری شکر گزاری اور تیری تعریف کرتے ہیں. خدا تیرے سارے فضل، تیری بزرگی جلال کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خدا اپنی بیٹی کو چھو اور برکت دے. خدا تیرا فضل والا ہاتھ، تیری قدرت، تیری بزرگی والا ہاتھ تیری بیٹی پر بڑھا رہے. خدا ان کے گھرانے کے لیے، ان کی بیٹی، ان کے بیٹے، ہسبینڈ کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خدا یسوع مسیح کے نام میں خدا اپنی بیٹی کو جو تیری خدمت کرتی ہے، خدا یسوع مسیح کے نام میں خدا اپنے آسمان کو کھول اور برکت دے. خدا اے خداوند یسوع مسیح کے نام میں تیرا فضل والا ہاتھ، تیری قدرت، تیری بزرگی والا ہاتھ خدا ان پہ بڑھا رہے. یسوع مسیح کے نام میں ان کے لیے تیری برکت کی دعا کرتا ہوں. خدا اور ساری کمزوری، بیماری جو کسی سبب سے ہے، خدا وہ سبب یسوع کے نام میں ذات ہے. یسوع مسیح کے نام میں ان کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور برکت کی دعا کرتا ہوں. یسوع کے نام سے ہاللویہ. پریز گاڈ. شکر کرتے ہیں باپ اس کا یسوع مسیح کے نام سے. ہاللویہ. اور ریا بھائی را بھائی نا کورو سا کھانا بھائی را بابا یہ کورو سان دیو
یسوع کے نام سے اب آپ آسمانی میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں خدا. اب آپ اپنی بیٹی کو خدا چھو لے خدا, ان کی بیٹیوں کو خدا تیرے خون میں چھپاتے ہیں خدا, ان کے گھر کو خدا, ان کے ہسبینڈ کو خدا تیرے خون میں چھپاتے ہیں, ان کی جاب کو خدا تیرے خون میں چھپاتے ہیں. اے خداوند یسوع مسیح کے نام میں خدا ساری تکلیفیں پریشانیوں یسوع کے نام سے حکم کرتے ہیں کہ ان کے بدن کو, ان کے گھرانوں کو اے خدا جو ان کی برکت کے خلاف ہیں, ان کے روپے پیسے کے خلاف ہیں, یسوع کے نام میں جاتے ہیں. اے خداوند یسوع مسیح کے نام اپنی بیٹی کی زندگی میں ایک نیا آغاز کرے. اے خداوند یسوع کے نام میں تیرا کلام خدا ان کے گھرانے میں خداوند خدا ایک نیا کام کرے. اے خداوند تیرے لبوں میں چھپا دو. اے خداوند خدا سارے کے سارے کرائسس خدا او خاندانی خدا کرسس خدا یسوع کے نام میں جاتے ہیں. اے خداوند اپنی بیٹی کو خداوند خدا چھو لے. اس کی ساری محنت کے لیے تیری حضوری برکت چاہتے, اس کی ساری بھاگ دوڑ میں خدا تجھے مانگ لیتا ہوں خدا. اے باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ہو خدا. اے باپ یسوع مسیح کے نام میں خدا اس کے لیے ہم برکت کی دعا کرتے ہیں. اے باپ تیری حضوری میں اے باپ تیرے حضور میں خدا کا بلاتے ہیں, تیرے خون میں چھپا دیتے ہیں. یسوع کے نام سے خدا تیری برکت ان کے گھرانوں کو تیرے جاب کو تیرے برکت جائے. یسوع مسیح کے نام سے خدا باپ اور خدا بیٹے روح القدس کے نام میں ہم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. یسوع کے نام سے باپ اسمانی بیٹیوں کو تیرے حضور بلاتے ہیں. یسوع رابا یا سنگو یہ بیا رابو رابا بابا سنگو او یا سنگو رابو سنگو رابا یا سنگو بیا نکا بابا یا کبو سنگو رابا او یسوع کے نام سے بابا برا سنگو یہ بیا نکا سنگو بیا کھانا. یسوع مسیح کے نام سے خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں ان کے لیے خدا. اے خدا ان کے ساری زندگی کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں خدا. اے باپ اپنے لوگوں کی حفاظت نگہبانی کر خدا, ان کی جوانی کو تیرے حضور میں لاتے ہیں خدا. اے باپ یسوع مسیح کے نام سے خدا کسی طور سے شیطان خدا ان کے خلاف کام نہ کرنے پائے خدا. اے باپ ان کے گھرانے کے لیے خدا, اے باپ ان کے بیٹوں کے لیے, ان کی جابز کے لیے خدا برکت کی دعا کرتے ہیں خدا. اے باپ یسوع یہ نام سے خدا ہم ان کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں باپ. اے باپ اپنے آسمان کو کھول خدا, تیرے حضور سے ان کے لیے رحمت دعا. اے باپ آسمانی یسوع مسیح کے نام سے اے باپ اپنی گہری قدرت اب آپ تیری بیٹیوں کی کمی کسی چیز کی کمی ہے کیونکہ ایجوکیشن میں رکھنا ان کے پیسے پر تیری برکت چاہتے ہیں. اب آپ خدا یسوع کے نام یہ اپنی زندگیاں تیرے ساتھ. اب آپ خدا ان کے وسیلہ سے خدا لوگ بچے, خدا ان کے وسیلہ سے خدا ان کا علاقہ بچے, یہ لوگوں تک تیری گواہی پہنچانے والی بنے. یہ بیٹیاں خدا تو نے بخشی ہیں. اب آپ ان کی زندگیوں میں جو تیرا مقصد ہے پورا کر. اب آپ تیری گواہی دینے والی خدا ان کی زندگیوں میں عظیم کام کر. یسوع کے نام میں ان کی زندگی شکر گزاری کرتا اور برکت چاہتے ہیں. ان کی ہر ضرورت کو خدا پورا کرے. میں ان کو تیرے سکون میں چھپاتا ہوں یسوع کے نام سے. پریز گاڈ. اب آپ عثمانی شیزہ کو تیرے حضور میں لاتے ہیں. اب آپ خدا یسوع مسیح کے نام سے خدا تیرا فضل والا ہاتھ, تیری قدرت کے بزرگی والا ہاتھ اپنے آسمان کو خدا کو خدا سارے ایجوکیشن میں رستوں میں آنے جانے میں